ناظرین، حضرت اسرائیل علیہ السلام ایک مقرب فرشتے ہیں جنہیں روح قبض کرنے یعنی لوگوں کی جان نکالنے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی طرف سے لگائی گئی ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری آپ کو کیوں لگائی اور آپ کی ظاہری شکل و صورت کیسی ہے، ان سب سوالات کے جوابات جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ ناظرین کرام، حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ساتھ بے شمار فرشتے ان کے ماتحت کام کرتے ہیں اور ان کو فرشتہ اجل اور ملک الموت بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، آپ کا شمار 4 بنیادی فرشتوں میں ہوتا ہے جن کو دنیا عالم کے بڑے بڑے امور اور ملک الموت کے عظیم کام سپرد کر دیے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک جبرائیل ہیں اور دوسرے میکائیل اور تیسرے اسرافیل ہیں اور چوتھے حضرت اسرائیل علیہ السلام ہیں۔ ناظرین کرام، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کرنے کا ارادہ کیا تو جناب جبرائیل علیہ السلام کو زمین کے مختلف حصوں سے مٹی کی خاک لینے بھیجا تاکہ ان سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا جا سکے۔ ناظرین کرام، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جیسے ہی زمین سے خاک اٹھانی چاہی تو زمین نے سوال کیا کہ آدم کی خلقت سے خدا کا کیا مقصد ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، مقصد یہ ہے کہ ان کو اور ان کی زیرت پر عبادت کی ذمہ داریاں ڈالی جائیں اور ان میں سے جو اطاعت کرے اسے ہمیشہ کے لیے جنت میں رکھا جائے گا اور جو ان میں سے نافرمانی کرے تو اسے ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں عذاب دیا جائے گا۔ ناظرین کرام، زمین نے جبرائیل علیہ السلام سے یہ باتیں سنی تو اسے اللہ تعالیٰ کے حق کی قسم دے کر کہا، میرے وجود سے خاک نہ لے جاؤ کیونکہ مجھ میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کی طاقت نہیں ہے۔ لہٰذا جبرائیل علیہ السلام زمین سے کچھ اٹھائے بغیر واپس پلٹ آئے اور اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ زمین نے مجھے تیری بزرگی اور عزت کی قسم دی ہے، لہٰذا میں اس میں سے کچھ نہ لے سکا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھی خاک لانے پر مأمور کیا تو زمین نے ان کو بھی قسم دی کہ کچھ نہ اٹھائیں اور وہ بھی اسی طرح بغیر کچھ اٹھائے پلٹ گئے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو خاک لانے پر مأمور کیا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام جب زمین سے خاک اٹھانے لگے تو زمین نے انہیں بھی اللہ تعالیٰ کی بہت سی قسمیں دی کہ وہ اس میں سے کچھ نہ اٹھائیں، لیکن انہوں نے ایک نہ سنی اور کہا، میں اپنے اللہ کے حکم کی مخالفت سے ڈرتا ہوں اور تیری آہگزاری کی وجہ سے ہرگز اپنے اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ لہٰذا مختلف مقامات سے خاک اٹھائی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی حوصلہ افزائی کی اور فرمایا، چونکہ تو نے خاک لانے میں میرے حکم کی تعمیل کی ہے اور زمین کی فریاد پر اس پر رحم نہیں کیا، لہٰذا اولاد آدم کی روح قبض کرنے پر تجھے مامور کرتا ہوں تاکہ کسی پر رحم نہ کھائے اور ماں کی گود میں موجود شیرخوار بچے کی روح کو قبض کر سکے اور ماں اور اس کے بچوں میں جدائی ڈال سکے۔ ناظرین کرام، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، ہے اللہ، مجھے اتنا خوفناک اور دردناک عمل کیوں سونپا کہ اس کی وجہ سے مخلوقات میں سے مجھے کوئی محبت نہیں کرے گا؟ تو جواب ملا کہ کوئی بھی کسی کو یہ نہیں کہے گا کہ فلاں اسرائیل کے سبب سے مرا، بلکہ کہے گا دل کا دورہ یا حادثات وغیرہ کی موت سے وفات پا گیا۔ ناظرین کرام، جیسے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، تم فرما تمہیں موت کا فرشتہ وفات دیتا ہے۔ ناظرین کرام، اس فرشتے کا نام حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کی روح قبض کرتے ہیں اور اپنے کام میں کچھ غفلت نہیں کرتے اور جس کی موت کا وقت آ جاتا ہے بلا تاخیر اس کی روح قبض کر لیتے ہیں۔ ناظرین کرام، روایات میں کہا جاتا ہے کہ ملک الموت کے لیے دنیا ہاتھ کی ہتھیلی کی طرح کر دی گئی ہے تو وہ دنیا کے مشرق و مغرب کے مخلوق کی روحیں کسی مشقت کے بغیر اٹھا لیتے ہیں۔ ناظرین کرام، حضرت اسرائیل علیہ السلام مومن اور کافر ہر انسان کی روح قبض فرماتے ہیں، لیکن جب کافر کی روح قبض فرماتے ہیں تو اس وقت انتہائی ڈرانی شکل میں اس کے پاس آتے ہیں اور جب مومن کی روح قبض کرتے ہیں تو انتہائی خوبصورت شکل میں اس کے پاس تشریف لاتے ہیں اور اس کے ساتھ نرمی و شفقت بھرا سلوک فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس بات کی اجازت طلب کی کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کی خوشخبری دیں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو اجازت دے دی۔ ناظرین کرام، جب حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے تو انہوں نے فرمایا، اے ملک الموت، مجھے دکھاؤ کہ تم کافروں کی روحیں کس طرح قبض کرتے ہو۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، ہے ابراہیم علیہ السلام، آپ اس وقت کی میری حالت کو دیکھ نہیں سکیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میں دیکھ سکنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی، آپ اپنا رخ پھیر لیں۔ جب کچھ دیر بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پلٹ کر موت کے فرشتے کی طرف دیکھا تو وہ سیاہ رنگ کے آدمی کی شکل میں تھے، ان کا سر آسمان تک پہنچ رہا تھا اور ان کے منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے اور ان کے جسم کا ہر بال ایک ایسے انسان کی صورت میں تھا جس کے منہ اور کانوں سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی یہ حالت دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر غشی طاری ہو گئی اور کچھ دیر بعد افاقہ ہوا اور اس عرصے میں ملک الموت اپنی اصلی حالت میں آ چکے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے ملک الموت، اگر کافر کو موت کے وقت آپ کی یہ صورت دیکھنے کے علاوہ
کوئی اور غم یا آزمائش نہ بھی پہنچے تو یہی اس کے لیے کافی ہے۔ اب مجھے دکھاؤ کہ تم مومن کی روح کس طرح قبض کرتے ہو۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا اپنا روح پھیر لیں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا روح پھیرا اور کچھ دیر بعد جب ملک الموت کی طرف دیکھا تو وہ سفید کپڑوں میں ملبوس انتہائی خوبصورت چہرے والے نوجوان کی شکل میں موجود تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اگر مومن اپنی موت کے وقت آپ کی اس صورت کے علاوہ اور آنکھوں کی ٹھنڈک یا کرامت نہ بھی دیکھ سکے تو یہی اس کے لیے کافی ہے۔ ناظرین کرام، حضرت خضرج رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری صحابی کے پاس حضرت اسرائیل علیہ السلام کو کھڑے ہوئے دیکھا تو فرمایا اے ملک الموت، میرے صحابی کے ساتھ نرمی اور شفقت سے پیش آنا کیونکہ وہ مومن ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ خوش رہیں، آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، میں آپ پر ایمان لانے والے ہر شخص کے ساتھ انتہائی نرمی اور شفقت کے ساتھ پیش آتا ہوں۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آپ کو حضرت اسرائیل علیہ السلام کے بارے میں اس چھوٹی سی ویڈیو میں بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔